السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پچھلے لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آن لائن کلاسز کا سلسلہ مزید آگے لے جانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم صفحہ نمبر 103 پہ نظم آزادی کی آخری 2 اشعار سے شروع کرنے جا رہی ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 103 پر ملاحظہ کیجیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے نظم آزادی کے 7 اشعار کی تشریحات کر چکے تھے۔ آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم دوبارہ وہاں سے جوڑنے جا رہے ہیں، اسی لیے آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم دوبارہ صفحہ نمبر 103 سے شروع کرنے جائیں گے۔ اسی لیے آپ اپنی کتابیں ملاحظہ کیجیے۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ چکا ہوں، وہی پرانا حصہ نظم ہے، وہی پرانا موضوع آزادی ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج ہم انہیں مطلب کہ اسی نظم کے آخری 2 اشعار کی پڑھائی بھی کریں گے، ریڈ آؤٹ بھی کریں گے، ہم اس کا مطالعہ بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اس کی مشکل الفاظ کی معنی بھی سیکھ جائیں گے، اور ساتھ ہی ہم تشریحات بھی کرنے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ پہ میں آخری 2 اشعار جو ہے شعر نمبر 8 اور شعر نمبر 9 دونوں میں بورڈ پہ لکھ چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کلاس کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرنے جاؤں، مشکل الفاظ کی معنی آپ کو سمجھاؤں، اس کی تفہیم میں کراؤں اور اس کی تشریحات ہم شروع کریں، تو اس سے پہلے آپ ملاحظہ کیجئے میں اس کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے اسی اشعار کو، اسی نظم کو، شعر و شاعری اور غزل کو کس انداز، کس اسلوب، کس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کا تلفظ اور انداز بیان کیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں شعر ہے، صفحہ نمبر 103 ہے، سیکنڈ لاسٹ شعر ملاحظہ کیجیے۔ احسان دانش نے لکھا ہے، شعر یہ ہے کہ ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کی دیوانی، ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کی دیوانی، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی ہے تحریر آزادی۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصرع اولی میں 8ویں شعر کے مصرع اولی میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، ایک ہے توق، دوسرا ہے سلاسل۔ دونوں الفاظ کو، دونوں لفظوں کو کمبائن کیا ہے، اس نے دونوں لفظوں نے واو کا سہارا لے کر مرکب بنایا ہے۔ اور پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ جب 2 الفاظ واو یا اور کا سہارا لے کر کمبائن ہو جاتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک مرکب بنتا ہے، ایک مجموعہ بنتا ہے لفظوں کا، تو ایسے لفظ کو، ایسے مرکب کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں، جس نے واو کا سہارا لے کر دونوں کمبائن ہو گئی ہو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس حرف عطف سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں۔ اب اس واو سے پہلے جو ہے، جیسے کہ یہ واو حرف عطف ہے تو یہ معطوف الیہ، یہ تو کیا ہے، یہ معطوف الیہ ہوا، اور یہ جو سلاسل ہے یہ معطوف ہوا۔ میرے کہنے کا مقصد جو ہے وہ آپ میری زبان سے سنیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔
یہاں پہ میں یہ بتانے نہیں جا رہا، یہ میں آپ کو ذہن نشین نہیں کرانے جا رہا، کیونکہ آپ آلریڈی اس کو یاد کر چکے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مرکب عطفی ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور میں آپ کو یہ ذہن نشین کرانے جا رہا ہوں کہ جب یہ واو آتا ہے تو اب ان دو لفظوں کا جو مرکب بنا ہے اس کا پروناؤنسیشن اور تلفظ ہم کس طرح کریں گے۔ میں نے بہت سے اسٹوڈنٹ، بہت سے اردو دان اور بہت سے اردو پڑھنے اور بولنے اور سمجھنے والے خود دیکھے ہیں، خود میں نے اس کی زبان سے سنا ہے کہ وہ کہتے توق و سلاسل، توق و سلاسل، ہم اس کی پروناؤنسیشن یا تلفظ نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب دو الفاظ کمبائن ہو جاتے ہیں، بیچ میں واو آتا ہے، مرکب عطفی بنتا ہے، تو اس میں یہ جو واو ہوتا ہے، واو کو ہم کھل کر ادا نہیں کریں گے۔ جیسے کہ توق و سلاسل، یہاں پر یہ واو جو ہے یہ پہلے لفظ کے آخری جو حرف ہوتا ہے اس کی اوپر پیش کی آواز، یہ واو جو ہے اس کی اوپر پیش کی آواز دیتے ہیں، جیسے توق و سلاسل۔ اب اگر میں اس واو کو مٹھاؤں اور اس توق کے اوپر پیش لگاؤں تو یہ ہو گیا توق و سلاسل۔ یہ اب آپ کو جس طریقے سے مکتوب نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے میں لکھ چکا ہوں، اس کے بیچ میں اب واو نہیں ہے، توق و سلاسل، لیکن یہ اب مرکب عطفی نہیں ہے۔ جب میں اس کے بیچ میں واو لگا دیتا ہوں تو یہ مرکب عطفی ہو گیا، لیکن یہاں پر یہ واو ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ واو کی آواز اس پہلے لفظ کے آخری حرف کے اوپر پیش کی آواز ہوگی۔ اب یہ جو ہے یہ ملفوظ کچھ اس طرح ہوگا، ملفوظ مین ادا کرنا، جو آواز دیتے ہیں، آواز اس کی کچھ یوں ہوگی، توق و سلاسل، اور مکتوف یہ ہوگا کہ اس کی بیچ میں واو ہوگی۔ تو آپ نے توق و سلاسل، یا اکثر اوقات ہم کہتے کہ زمین و آسمان، تو آپ لوگ کہتے کہ زمین و آسمان، زمین و آسمان، و آسمان نہیں، زمین و آسمان، زمین و آسمان، شب و روز۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے کہ شب و روز، جب آپ نے شب و روز پروناؤنسیشن کی، آپ نے اس کا تلفظ شب و روز کر دی تو یہ غلط ہوا۔ آپ نے شب و روز کہنا ہے کہ شب و روز میں محنت کرتا ہوں، اسی وجہ سے مجھے کامیابی ملتی ہے۔ تو آپ نے شب و روز نہیں کہنا ہے، اس کی پروناؤنسیشن اور یہ روزمرہ کے روح سے غلط ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پروناؤنسیشن توق و سلاسل کرنا ہے۔ اچھا، اس نظم کا آخری شعر یعنی مقطع کچھ یوں ہے، احسان دانش نے اپنی تخلص کا استعمال کیا ہے، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کسی نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنی تخلص کا استعمال کرتا ہے تو وہ مقطع کہلاتا ہے، جس پر غزل یا نظم قطع ہو جاتی ہے، مطلب اس کا اختتام ہو جاتا ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ تڑپ کر بزم میں دانش چلی آئی ہے پروانی، تڑپ کر بزم میں دانش چلی آئی ہے پروانی، اندھیروں سے مگر پوٹی نہیں تنویر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کتاب کے اندر نظم میں جو دو آخری اشعار ہیں میں نے اس کو ریڈ آؤٹ کر دی۔ آپ کی آسانی اور آپ کی تفہیم کے لیے میں دوبارہ بورڈ کے اوپر جو میں لکھ چکا ہوں، بورڈ پہ جو میں لکھ چکا ہوں، اب میں اس کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل یا دقت نہ ہو۔ شعر یہ ہے کہ ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کی دیوانی، ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کی دیوانی، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ اور مقطع کچھ یوں ہے کہ تڑپ کر بزم میں دانش چلی آئی ہے پروانی، تڑپ کر بزم میں دانش چلی آئی ہے پروانی، آزاد اندھیروں سے مگر پوٹی نہیں تنویر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ،
اب سب سے پہلے ان اشعار کے اندر جو معنی طلب الفاظ ہیں، وہ الفاظ جو مشکل ہیں، اب اس کی معنی میں یہاں پہ لکھ چکا ہوں۔ اب میں ان مشکل الفاظ کی معنی کی تفہیم آپ کو کراؤں گا اور اس کی مطالب اور مفاہیم میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، التفات سے دیکھیے۔ لفظ ہے طوق السلاسل، دو الفاظ کا مرکب ہے۔ یہ طوق السلاسل ہوتے کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے لکھ چکا کہ قیدیوں کے گلا کیا ہے؟ یہ جو جس کو ہم پشتوں میں مرائی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ہاتھ اور پاؤں میں ڈالی چھانی والی زنجیریں۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر اوقات آپ نے یہ فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ نے تو مطلب کہ آپ اس کی عینی شاہد نہیں ہے، اپنے آنکھوں سے آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ کسی جیل خانے میں، کسی قید خانے میں، کسی پاگل خانے میں، کسی مطلب کہ پاگلوں کے ہسپتال میں جا کے آپ نے خود اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن فلموں اور ڈراموں میں آپ نے بہت دیکھا ہے کہ اکثر اوقات یہ جو پاگل ہوتے ہیں، یہ جو پگلے ہوتے ہیں، بھولی لوگ ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے زنجیروں کا، آہنی دھاروں کا ایک ایسا مطلب کہ ایک ایسا اوزار، ایسی زنجیری لباس یا لبادہ میں اس کو کہوں گا کہ وہ ایک ایسی طریقے سے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں ایک گول مطلب کہ دائرے کی شکل میں لوہا لگا ہوا تھا، جو یہ اسی پھگلے کے گلے میں، اسی طرح اس کے ہاتھوں میں اور اسی طرح اس کے پاؤں میں ڈال کر اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کو اس میں بند کر کے قید کر دیتے ہیں۔ اسی زنجیروں کو جو قیدی کے گلے میں ہاتھ پاؤں یعنی پوری بدن کو جکڑ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طوق السلاسل۔ طوق اصل میں وہ ہے جو اسی گلی میں ڈالا جاتا ہے، اور باقی کو سلاسل کہتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ آئے کہ آزادی کی دیوانی۔ آزادی کی دیوانی کون تھی؟ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑی تھے، جس نے اسی پاکستان کو آزاد کرنے کی خاطر اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا جائیداد، اپنی رشتے ناطے سب قربان کر دی۔ یہ لفظ یہاں پہ بطور استعارہ استعمال ہو چکا ہے، اور اس سے شاعر کی مراد ہے پاکستانی قوم۔ مصر ثانی میں ایک لفظ ہے کہ زندان۔ زندان آپ سب جانتے ہیں، جیل خانے کو کہتے ہیں، قید خانے کو کہتے ہیں، قید کو کہتے ہیں۔ لیکن اب اس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ذہنی طور پر غلام، بھلی ہی ہمارے جسم آزاد ہیں لیکن ہم ذہنی غلام ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لفظ بھی بطور استعارہ استعمال ہو چکا ہے، اور اس زندان سے مراد ہمارا اپنا ملک پاکستان ہمارے لیے ایک زندان سے کم نہیں ہے۔ تصویر آزادی یعنی آزادی کی تصویر یا آزادی کا نقشہ، یہ جو ہم 70-71 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے، ہمارا ملک بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ہمارا ملک صرف بظاہر، صرف نام سے آزاد ہے، نام کے حد تک آزاد ہے، اور اس کے عوام جو ہے یہ بھی صرف نام کے حد تک آزاد ہے۔ اس ملک کا نقشہ جو ہے، یہ اس کی جو تصویر ہے یہ آزاد ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا جو قانون ہے، یہ جس کی چنگل میں ہے، یہ کسی طرح آزاد نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اور آخری شعر کے مصرع اولیٰ میں ہے کہ تڑپ کر بزم میں دانش چلی آئی ہے پروانی۔ پچھلے شعر کی طرح، اسی شعر کی طرح آخری مقطع میں شاعر احسان دانش نے استعاروں کا سہارا لے کر اس شعر میں شاعر نے استعاروں کا برمار کیا ہے۔ اس شعر میں استعاروں کا برمار ہے، تمام الفاظ کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ پہلا لفظ یہاں پہ ہے تڑپ کر۔ تڑپ کر مین زخمی حالت میں، سسکتی ہوئی حالت میں۔ جب آنے والے لوگوں کے قافلے لوٹ لی گئی، ان کو زخمی کر دی گئی، ان کو موت کے گھاٹ اتار دی گئی، ان کے ساتھ ہر قسم کی ظلم و ستم کی گئی، اور اسی حالت میں گرتے اٹھتے وہ لوگ
ایڑیا رگڑ رگڑ کر اسی پاکستان میں پہنچ گئی سکتی زخمی حالت میں. بزم تو ویسے محفل کو کہتے ہیں، انجمن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد ہے محفل، سے مراد ہے پاکستان. یہ ملک پاکستان مراد ہے کہ اس میں لوگ آئے، گرتی پڑتے، اٹھتے بیٹھتے، زخمی اور سسکتی ہوئی حالت میں، سقیم اور خراب حالت میں، کمزور حالت میں اسی پاکستان میں چلے آئے. پروانہ وہ ہوتا ہے جو شمع بھی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور یہ وہی پروانے ہیں جو ہمارے اسلاف تھے. اسی ملک پاکستان کی خاطر اس نے اپنی جانیں، مطلب کہ اس نے اپنی گردنیں کاٹ دی. ہجرت کرنے والے مسافر جو آ رہے تھے، یہ بھی بطور اختیار استعمال چکا ہے. اور یہاں پہ لفظ ہے اندھیروں سے. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ غلامی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے. تو یہ لفظ بھی بطور شاعر نے یہ لفظ اندھیرا یا یہ تاریکی لفظ بطور غلامی استعمال کیا ہے، استعارہ ہے. اور پوٹی میں نمودار ہونا، سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا. تنویر آزادی، تنویر روشنی کو کہتے ہیں، کرن کو کہتے ہیں. یعنی آزادی کی روشنی، حقیقی آزادی مراد ہے اس سے کہ پاکستان میں جب یہ لوگ چلے آئے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنا مال اسباب سب کچھ لوٹا کے، اپنی رشتے ناطے مطلب کہ اس کو توڑ کر جب پاکستان میں چلے آئے، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان میں حقیقی آزادی کا سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا، نمودار نہیں ہوا. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، مطلب غلامی ہی غلامی. یہ تھے ہمارے ان دو آخری اشعار میں استعمال ہونے والی مشکل الفاظ کی معنی. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. ایک بار پھر میں اس کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ ہو. تو سلاسل وہ زنجیریں جو قیدیوں کے گلی، ہاتھ اور پاؤں میں ڈالے جاتے ہیں. اگلا ہے آزادی کی دیوانی، مراد اس سے استعارہ ہے پاکستانی قوم، اس سے مراد ہے. یہاں پہ ہے زندان قید خانے کو کہتے ہیں، جیل خانے کو کہتے ہیں، اس سے مراد ملک پاکستان ہے کہ یہ بھی ہمارے اپنے عوام کے لیے، اپنے رہنے والوں کے لیے، اپنی مکی کے لیے کسی جیل خانے سے کم نہیں ہے. اور یہ ہے تصویر آزادی، یعنی آزادی کی تصویر، یعنی حقیقی آزادی کی جو تصویر ہے، نقشہ ہے. آخری شعر میں ہے تڑپ کر من زخمی حالت میں، سسکتی ہوئی حالت میں. اور یہاں پہ بزم لفظ آیا ہے، یہ بھی استعارہ ہے، ملک پاکستان مراد ہے اس سے. اور اگلا ہے پروانے من ہجرت کرنے والے، اسی ملک اور دھرتی پر اپنی جانیں قربان کرنے والے پروانے، اپنی جانیں نثار کرنے والے. اور یہاں ہے کہ اندھیروں سے مراد ہے غلامی سے. پوٹی من نمودار ہونا، اشکارا ہونا، ظاہر ہونا، سامنے آ جانا. تنویر آزادی، حقیقی آزادی کا سورج، حقیقی آزادی کی روشنی، حقیقی آزادی کی تنویر یا کرن. تو امید ہے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم اسی دو اشعار کی تشریحات کرنے جا رہے ہیں. نویدن کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ توجہ میری طرف دیجیے تاکہ اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین ہو جائیں. اب اگر آپ نے توجہ میری طرف کر دی، میری زبان اور میری منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اور شبد آپ نے ذہن نشین کر لیا، تو میں اسلوب سے کہتا ہوں کہ امتحانی حال میں بیٹھ کر پیپر لکھتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی دقت اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ یہاں پہ میں بولتا ہوں، یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو تفہیم کراتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کی مشکلات اور پرابلمز کو صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ختم کرنے جا رہا ہوں، اس کو حل کرنے جا رہا ہوں. اب اگر آپ میری طرف توجہ نہیں دیتے، صرف فارمیلٹی پوری کر کے سن لیتے ہیں اور بس بند کر کے ختم کر لیتے ہیں، تو اس سے کام نہیں چلے گا. مشکل میرے لیے نہیں، آپ لوگ اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں. پھر آپ نوٹس لے لیں گے، نوٹ سے آپ لمبی تشریحات یاد کرنے جائیں گے. اس پر آپ کا کتنا ٹائم خراب ہوگا، کتنا وقت آپ نے دینا ہوگا اس کو، کتنی مشکلات اور تکالیف اس میں آپ کو
برداشت کرنی ہوگی، کیونکہ اس میں ایسے الفاظ کا استعمال ہوگا، اس میں ایسی جملے ہوں گے، اس میں ایسی مرکبات ہوں گے جو آپ کی سمجھ میں بالکل نہیں آوت ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہاں میری آواز سن کر، میری لیکچر سن کر، میری توجہ دے کر آپ اپنی آئیڈیا کلیئر کر دیں، اور یہ لازم نہیں ہے کہ میری منہ کا ہر لفظ آپ کے لیے ایک سوال یا جواب بن جائے اور آپ اسی کو ہو بہو یاد کر کے آپ لکھ لیں یا نوٹس کو یاد کر کے لکھ لیں۔ یہاں پہ اپنی آئیڈیا کلیئر کر کے، یہاں پہ آپ سمجھ کے اس کا جو بنیادی مقصد، مفہوم، تھیم جو ہے اپنی ذہن پر نقش کر کے آپ اپنی ہی الفاظ کی پیرائی میں اس کی تشریح، اس کا مفہوم، اس کی معنی اور اس کی وضاحت اور تفسیر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نویدن کرتا ہوں، توجہ میری طرف دیجیے۔ شعر یہ ہے کہ ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کی دیوانی، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ شعر مذکورہ میں شاعر احسان دانش ایک بار پھر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کے متوالوں کی گردن میں، آزادی کی متوالی، آزادی کی دیوانی کون تھی؟ جو ہمارے اسلاف تھے اور اسی ملک کو آزاد کرنے کی خاطر اپنی قربانی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا اسباب، اپنی جائیداد، اپنی رشتے ناتے قربان کر رہی تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کی متوالوں کی گردن میں، اس کی گلے میں، اس کی گردن میں ابھی تک غلامی کا طوق سلاسل اور پاؤں میں زنجیریں موجود ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کے متوالوں کی گردن میں ابھی تک غلامی کا طوق سلاسل اور زنجیریں موجود ہیں، اور وہ تاحال آزادی سے محروم ہیں۔ 70-71 سال گزر گئی، یہ بات سچ ہے جو احسان دانش نے اسی شعر میں بیان کیا ہے۔ پتہ نہیں کہ کتنی سال پہلے یہ نظم اور یہ شعر اس نے لکھا ہے، لیکن یہ بات اب 70-71 سال پاکستان کی آزاد ہونے کے بعد بھی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ اب تک پاکستان میں رہنے والی پاکستان قوم کو حقیقی آزادی تاحال میسر نہیں ہوئی، بلکہ سب کی گردن میں، سب کے ہاتھ پاؤں میں غلامی کی طوق و سلاسل اور زنجیریں پڑی ہیں۔ گویا پورا ملک جو ہے ایک قید خانہ ہے، پورا ملک ایک قید خانہ ہے، اور جس کے دروازے پر آزادی کی تصویر لگائی گئی ہے۔ گویا پورا ملک ایک قید خانہ ہے جس کے دروازے پر آزادی کی تصویر لٹکائی گئی ہے، اور عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم نقشے میں آزاد ہیں، ہم اتہاس میں آزاد ہیں، ہم ڈاکومنٹیشن میں آزاد ہیں، لیکن ملک کے اندر کے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو ہم آزاد نہیں ہیں۔ شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ بھلی ہی ہمارے وجود آزاد ہو، بھلی ہی ہمارے وجود آزاد ہو، میرے ہاتھوں میں، میرے گلے میں، میرے پاؤں میں، میرے وجود میں کوئی طوق و سلاسل اور زنجیریں نہیں ہے، میں آزاد ہوں، وجود کے لحاظ سے میں آزاد ہوں، مگر ہم ذہنی غلام ہیں، ہم ذہنی غلام ہیں، ہمارے ذہن کو غلام کیا گیا ہے، اور یہ بڑی خطرناک غلامی ہے۔ شاعر احسان دانش آپ لوگوں میں حقیقی آزادی حاصل کرنے کا، اپنے حق کا، اپنی اختیار کا، اپنے باغ ڈھور کا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا زور اور جو تغافل ہے وہ پیدا کرنے جا رہا ہے۔ مقصد اسی شعر کا یہ ہے کہ آپ لوگوں میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا، اپنے حق کو حاصل کرنے کا اور خود مختار بننے کا جو زور اور طاقت ہے، جو حق ہے۔ شاعر کا مطلب یہ ہے، اس کی کامنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ آشا پیدا ہو جائے۔
جو 70 سال 71 سال ہم نے غلامی میں گزاری، اب مزید ہم غلام نہیں رہے، اب مزید ہم غلام نہیں بن جائیں گے، اور آپ لوگ پاکستان کی مستقبل ہیں، پاکستان کا فیوچر آپ میں سے ہیں، اس پاکستان کے باغی ڈور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر آپ بھی ان لوگوں کی نقش قدم پر چلتی ہوئی ان کی بات پہ آمین کہتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اس کی نقش قدم پر آپ چلے، تو اسی طرح میں اس شوق سے کہتا ہوں کہ آنے والی 100 سال میں بھی ہمارے ملک، ہمارے عوام اور ہماری اسی دردی کا یہی حال ہوگا۔ دوبارہ سنیے، مطلوبہ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کی متوالوں، یعنی پاکستانی قوم جو اسی ملک کی خاطر قربانیاں دی گئی ہیں، کہ آزادی کی متوالوں کی گردن میں ابھی تک غلامی کا طوق اور پاؤں میں زنجیریں پڑی ہیں، یعنی پاکستانی قوم ابھی تک آزاد نہیں ہے، اور وہ تاحال آزادی سے محروم ہے، کسی کو بھی آزادی میسر نہیں ہے، اور پورا ملک جو ہے، پورا ملک گویا ایک قید خانہ ہے، ایک زندان ہے، جس کے دروازے پر آزادی کی تصویر لٹکائی گئی ہے، اور عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، عوام کے ساتھ ناٹک کیا جا رہا ہے، عوام کو ورغلایا جا رہا ہے، عوام کو مطلب کہ صرف سبز باغیں، سبز ندیاں، ندیم اور جنتیں دکھانی جا رہی ہیں۔ اور یہ آپ سب کو معلوم ہے، میں سیاست پر بات نہیں کروں گا، میں راجنیتی پر بات نہیں کروں گا، میں آگے اس پر اپنی دماغ سوزی نہیں کروں گا، لیکن صرف اتنا بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو آزادی ہے، پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان میں جو ذہنی غلامی ہے، یہ ہماری اسی بیوروکریٹس، ہماری سیاستدانوں اور ہماری ہی حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ کتنی کمال کی بات کی ہے منور رانا صاحب نے کہ سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے، سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے، جو اس کے تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، جس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ اسی طرح کا ناٹک کیا جا رہا ہے۔ مطلب صرف اس کا یہ ہے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھلی ہی ہمارے جسم آزاد ہوں، بھلی ہی ہمارا وجود آزاد ہو، لیکن ہم ذہنی غلام ہیں، اور یہ بڑی خطرناک غلامی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور غلامی نہیں ہو سکت۔ آخری مقطع آپ کے سامنے ہے کہ تڑپ کر بزم میں دانش چلی آئی ہے پروانی، تڑپ کر بزم میں دانش چلی آئی ہے پروانی، اندھیر اسی مگر پوٹی نہیں تنویر آزادی۔ احسان دانش نے اسی آخری شعر میں پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی جیالو کی بات کر رہا ہے، اپنا سب کچھ نثار کرنے والے پروانوں کی بات کر رہا ہے، اسی لیے اپنی طرف مخاطب ہو کر کہتے کہ اے دانش، کہتے کہ اے دانش، آزادی کے پروانوں نے اپنی رشتے ناتے، اپنا مال جائیداد، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی آبائی وطن کو چھوڑا، جس کے لیے اس آزاد ملک پاکستان کی خاطر، اسی پاکستان کی خاطر ہماری اسلاف نے، ہماری پروانوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنی رشتے ناتے توڑ کر اپنا مال، اپنا جائیداد، اپنا کاروبار، اپنی زمینیں، اپنا سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر اپنی آبائی وطن ہندوستان کو چھوڑ کر آزادی کے شوق میں بظاہر ایک آزاد ملک پاکستان چلے آئے، بزم ملک پاکستان چلے آئے، اور کسی حالت میں بڑی مطلب کی قسم پرستی کی حالت میں، بڑی سقیم حالت میں، سسکتی ہوئی حالت میں، زخمی حالت میں، گرتی پڑتی حالت میں، مجبوری کی حالت میں پاکستان چلے آئے اپنا سب کچھ قربان کر کے۔
اپنی کشتیاں جلا کر یہاں پہنچ گئی. لیکن شاعر کہتے کہ قدر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب وہ لوگ یہاں پاکستان چلے آئے تو ان سب نے دیکھا، تو ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھڑیوں سے دیکھا کہ پاکستان میں حقیقی آزادی کا سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا، اور پاکستان میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. مطلب غلامی ہی غلامی کا دور دورہ ہے، غلامی ہی غلامی ہے اور غلامی کا دور دورہ ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آدھی رات کی گنگور تاریکی میں سورج طلوع ہونے کا تصور ایک بوڑھڑ، نادان، بیوقوف اور پاگل ہی کر سکتا ہے. اور ہم لوگ بھی ایسے ہیں کہ خود فریبی میں مبتلا ہے، خود کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور یہ بات سے نشین کر لیں کہ خود فریبی اور خوش فہمی بڑے خطرناک الفاظ ہیں. جو انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، موت کی کاٹ اتار دیتے ہیں، چاہے وہ خود فریبی ہو یا خوش فہمی. دوبارہ سنیے. مطلوع شعر میں شاعر استعاروں کا سہارا لے کر اپنی طرف مخاطب ہو کر کہتے کہ اے دانش، آزادی کے پروانوں نے، ہماری اسلاف نے اسی ملک پاکستان اور اسی ملک کی آزادی کی خاطر اپنی رشتے ناطے توڑ دی، اپنی رشتے ناطے ختم کر دی، اپنا مال، اپنا جائیداد سب کچھ قربان کر کے، اور سب سے بڑھ کر اسی ملک کی خاطر ہمارے اسلاف نے اپنا آبائی وطن ہندوستان کو چھوڑا اور بظاہر ایک آزاد ملک پاکستان چلے آئے. لیکن یہاں پہنچنے کے بعد احسان دانش کہتے ہیں کہ یہاں پہنچنے کے بعد ان پروانوں نے دیکھا کہ پاکستان میں حقیقی آزادی کی کرن، حقیقی آزادی کا سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یعنی ہر طرف غلامی کا دور دورہ ہے. مطلب کہ ہر طرف لوگ جو ہے نا غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. اور صرف میں ہم کو بتاتا چلوں کہ آدھی رات کی گھنگور تاریکی میں، اسی اندھیرے میں سورج طلوع ہونے کا تصور کوئی پگلا، بوڑھڑ، نادان اور کوئی بیوقوف کر سکتا ہے. اس سے ہٹ کر عقل اور شعور کا جو خاوند ہوتا ہے، عقل شعور کا ایک دیوتا ہوتا ہے، تو وہ کبھی ایسی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی تصور میں بھی ایسی نہیں آتے. یہ تھا ہماری آج کا لیکچر، جس میں ہم نے نظم آزادی کے آخری دو اشعار پڑھ کے اسی نظم کو ہم نے وائنڈ اپ کر لیا. اور اسی لیکچر میں ہم نے ان دو اشعار کی پڑھائی کے ساتھ اس کے اندر استعمال ہونے والی مشکل الفاظ بھی سیکھ لیں، اور تشریحات بھی مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی. اسی لیے اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.